وہ اسٹیج پہ بیٹھی آف وائٹ کلر کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں خوشبو والے گجرے بھی تھے اور اس کی متلاشی نگاہیں دروازے کی طرف بار بار اٹھ رہی تھیں۔ کیا ہو گیا؟ اتنی بھی کیا بے چینی؟ آ جائے گا تمہارا ہیرو بھی۔ اس کی کولیگ نے آگے بڑھ کر اسے کوہنی ماری تو وہ مسکرا کے شرمانے لگی۔ وہ دیکھو سامنے کون آ رہا ہے، لگتا ہے کہ دلہے کے بابا ہیں۔ اچانک سے ایک آواز پر اس نے چوک کے سامنے کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اس کی نگاہیں سامنے سے آنے والی شخصیت پر جیسے ٹک سی گئیں۔ یہ کون ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گجرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گر کر بکھر سا گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم بیٹھ تو جاؤ۔ اس طرح دلہن کو کوئی کھڑا دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ اس کی کولیگ نے اس کے ہاتھ پکڑ کے واپس بٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے کسی صدمے کے زیر اثر تھی۔ مجھے بتاؤ یہ کون ہے؟ اس کی آواز کی سختی سن کر وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ماہی، ماہی میری طرف دیکھو، آخر ہوا کیا ہے؟ تم ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ ہانیہ نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کا رخ اپنی طرف پھیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے ایک جگہ جم سی گئی اور پتھر کی ہو گئی تھی۔ مجھے جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس سے چھڑائے اور اپنے لہنگے کو تھامتے ہوئے دوڑ کے جانے لگی۔ لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں تھی۔ ہانیہ کے ہوش اڑ گئے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ میں اسے کیا جواب دوں گی؟ وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑا، لیکن وہ تو جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ چھوڑ دو مجھے۔ اس نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا۔ اس کی نگاہیں ابھی تک دروازے سے اندر آنے والی شخصیت پہ تھی۔ ہانیہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے اس کے بابا کو دیکھ کر وہ اس کے بابا کو دیکھ کر اتنی بدحواس کیوں ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اس سے ہاتھ چھڑا کے ہال سے باہر نکلنے لگی۔ رکو، رک جاؤ، کیا کر رہی ہو یہ تم؟ وہ اس کے پیچھے آئی، لیکن تب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کے روتے ہوئے اپنے سارے گجرے اتار وہیں پھینکنے لگی۔ جانے دو یہاں سے، اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا گیا، یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک دم سے اپنی جویلری اتار کے پھینکی اور اپنے سر پہ دوپٹہ جما دیا، اتار کر وہیں گاڑی میں رکھا۔ مجھے نہیں کرنی یہ منگنی، میں نہیں کرنا چاہتی اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات۔ دھوکا ہے، سب دھوکا، وہ رو رو کر چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی۔ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بس کر جاؤ، کچھ تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ لیکن تب تک اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی لے گئی۔ ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ اب میں علی انصاری کو کیا جواب دوں گی؟ وہ وہیں بیٹھ کے سوچنے لگی، پھر مرے مرے قدموں سے اندر آئی۔ کیا ہو گیا ہے ہانیہ؟ ماہین کہاں ہے؟ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، رسم کرنی ہے، انگوٹھی پہنانی ہے۔ انصاری صاحب نے آگے بڑھ کے ایک دم سے ہانیہ سے پوچھا تو وہ ٹکر ٹکر نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ منگنی نہیں ہو سکتی، گویا اس نے علی انصاری کے سر پہ دھماکہ سا کیا۔ واٹ؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا تماشا ہے؟ اگر یہ کوئی پرینک ہے تو مجھے بتا دو، میں ایسے کسی پرینک میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ میں اپنی زندگی کی اتنی حسین شام کو آگ نہیں لگانا چاہتا۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ، کیا کر رہی ہے؟ اسے کہو سامنے آئے۔ وہ بے چینی سے اسے دیکھ کے کہنے لگا۔ اسے دیکھ کے اسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے کے مسل دیا ہو۔ وہ چلی گئی۔ ہانیہ کو اپنی آواز انتہائی دھیمی سی محسوس ہوئی، لیکن یہ آواز انصاری کے دل میں جیسے بم دھماکہ کر چکی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہاں سارے مہمان انتظار کر رہے ہیں، وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ اس نے چند قدم پیچھے ہٹ کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرایا اور پھر اپنے بال نوچنے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ ضرور تم سے مذاق کر رہی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے بتاؤ۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوگی، وہ یہی چاہ رہی ہوگی کہ میں اسے یہاں لے کر آؤں۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، تو مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ کہتے ساتھ ہی وہ ہال سے باہر آیا اور اس کی گاڑی کو تلاش کرنے لگا۔ ماہی، ماہی کہاں ہو تم؟ کہاں چلی گئی ہو؟ دیکھو یہ مذاق اچھا نہیں ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ اس اونچے لمبے مرد کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انصاری، میں نے کہا نا وہ جا چکی ہے، وہ نہیں آئے گی۔ اس نے کہہ دیا ہے وہ منگنی نہیں کرے گی۔ پر کیوں نہیں کر رہی وہ میرے ساتھ؟ کیوں کر رہی ہے وہ میرے ساتھ ایسا؟ وہ ایک دم سے وہاں سے شکست خوردہ انداز میں زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔
کچھ تو کہا ہوگا اس نے، اس کی آواز میں شکستگی نظر آ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس جب سے آپ تمہارے بابا کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو ایک دم سے جیسے شوق سی ہو گئی، اور پھر کچھ رو کر کہنے لگی مجھے خود سمجھ نہ آیا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بہت دور نکل گئی ہے۔ پتہ نہیں گاڑی ٹھیک سے ڈرائیو کر بھی رہی ہوگی یا نہیں، کہیں اسے کوئی، بس اس سے زیادہ اور نہیں سن سکتا، تم خاموش ہو جاؤ ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے لگا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ تمہیں کچھ تو بتایا ہوگا اس نے۔ ہانیہ کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تھا اس نے۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی ہوگی، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم مہمانوں کو کیا جواب دو گے؟ ہانیہ بھی اپنی انگلیاں مروڑ کر اس سے پوچھنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کے بابا وہاں پر آ کر پریشان کن صورتحال کو دیکھ کر پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں انکل، بس اس نے مضطرب نگاہوں سے علی انصاری کی طرف دیکھا۔ ماہی چلی گئی ہے یہ کہہ کر کہ میں یہ منگنی نہیں کر سکتی۔ اس نے دھیمی آواز میں اپنے بابا کو یہ خبر سنائی تو وہ ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس لڑکی کا دماغ تو نہیں خراب؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم سوچ سمجھ کر اس سے شادی کرو۔ وہ صحافی ہے اور صحافی کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، لیکن نہیں، تم نے اپنی ضد کی اور اب دیکھو۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ آپ سب سامان لیجیے گا جیسے آپ ہمیشہ سامان لیتے ہیں بابا، اس نے کہا، اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ریس کرتا ہوا، ڈرائیونگ کرتا ہوا سڑکوں پہ گاڑی دوڑانے لگا۔ ماہی پلیز میرا فون اٹھاؤ، کہاں ہو تم؟ اس کی آواز میں درد کی کیفیت نمایاں تھی۔ کیوں تم مجھے اس مشکل صورتحال میں چھوڑ کے چلی گئی ہو؟ ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہونا تھا، بہتر ہوا تھا نا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی کو حسین بناؤ گی، تو پھر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے ایک جگہ گاڑی روکی اور سٹیئرنگ وہیل پر اپنا سر رکھ کر بند آنکھوں کے پیچھے سوچنے لگا۔ اگر تم نے میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھولی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے تم جتنا بھی مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے ڈول رہے تھے اور دل جیسے ایک دم سے غم سے نڈھال تھا۔ کس چیز نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کی گاڑی کی رفتار کافی حد تک بڑھی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ آج وہ سب کچھ تہس نہس کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ اگر تم مجھے نہیں ملی تو، اس کا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ ایک تیز رفتار گاڑی سامنے سے آتی دکھائی دی اور سفیان علی انصاری کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ چیخ بلند ہوئی اور پھر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ماہین سلیمان کی تلاش میں اس کی اپنی زندگی داؤ پہ لگ گئی تھی۔ وہ سڑک پر خون میں لت پت کسی مدد کے انتظار میں پڑا آنکھیں بند کیے اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ماہی، ماہی اٹھ جاؤ، کیا کر رہی ہو؟ ابھی تک سو رہی ہو؟ 10 بجے تمہارا انٹرویو ہے اور اس وقت 9:30 بج رہے ہیں۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھی اور مشین کی سی تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت کے عرصے میں وہ باہر نکلی۔ اس نے فوراً سے اپنے بال باندھے، کندھوں پہ بیگ لٹکائے اور اپنی فائل سینے میں لگائی۔ میں جا رہی ہوں، ناشتے کا وقت نہیں ہے، پلیز مجھے فورس مت کیجیے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی والدہ کو جھپی دی تھی۔ بن گئی ایسے تم صحافی؟ صحافی بننے کے لیے بہت دماغ اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور تم دیکھو بغیر ناشتے کے تو انٹرویو دینے جا رہی ہو۔ اس کی والدہ نے حسب توقع سے ڈانٹا تو اپنے کان پکڑنے لگی۔ امی پلیز۔ وہ جیسے ہی جانے لگی تو اس کی والدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑے پراٹھے کا نوالا لے کر اس کے منہ میں ٹھوسا۔ ایک نوالا تو لیتی جاؤ۔ وہ چبانے لگی اور برے برے منہ بنانے لگی۔ آپ بھی نا، اتنا اچھا خاصا میرا منہ چپکا کر دیا۔ اتنے گھی میں پراٹھے بناتی ہیں کہ میں موٹی ہوتی جا رہی ہوں۔ پراٹھا چباتے چباتے وہ کہنے لگی۔ اچھا اب چپ بھی کر جاؤ، اٹک جائے گا، اور جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا تو وہ ایک دم سے رکی۔ ایک آپ ہی تو ہیں اس دنیا میں جن کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ اس کی آنکھیں خود بخود نم ہونے لگی۔ آج اس کی زندگی کا بہت بڑا دن تھا۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اسے کافی دیر تک اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ میری ماہی، جاؤ، بہت دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی۔ آپ بھی نا بس ایموشنل ہی کر دیتی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور فوراً سے باہر نکل گئی۔ دعا پڑھنا نہ بھولنا۔
پیچھے سے ان کی والدہ نے آواز دی تو اس نے ہاتھ ہلا کے گھر سے باہر قدم رکھ دیے۔ رکشہ لے کے وہ جیسے مطلوبہ جگہ پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہاں تو ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ آج اگر آنکھ جلدی کھل جاتی تو کیا ہی ہو جاتا۔ وہ خود کو کوسنے لگی، یہاں میری جگہ ہے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھ کر اپنی جگہ بنانے لگی تو ایک لڑکی نے فوراً سے برے برے منہ بنا کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ آپ کی جگہ ہے؟ آپ کا نام تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کیا نام ہے؟ جویریہ ساجد۔ اس نے ایک دم سے اس کے گلے میں پہنا کارڈ دیکھ کے کہا تو وہاں موجود تمام لوگ ہنسنے لگے اور وہ مسکرا کر پیچھے کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ ماہین سلیمان۔ جیسے اس کے نام کی آواز سنائی دی تو وہ دوڑتے ہوئے سیکیورٹی کی طرف گئی۔ اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا اور سامنے سے آتے ایک شخص، اچھے خاصے ہینڈسم مرد سے، جس نے کوٹ پینٹ پہنا ہوا تھا اور جس کے آس پاس گارڈز کھڑے ہوئے تھے، وہ اسی سمت سے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا جس سے ماہی انٹرویو دینے کے لیے کمرے کے پاس جا رہی تھی کہ ایک زوردار ٹکر سے اسے ٹکرا گئی۔ اس کی چیخ بلند ہوئی، ہائے اللہ، میں مر گئی۔ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا اور وہ وہیں بیٹھ کر اپنا سر پکڑ کے سہلانے لگی۔ کیا نظر نہیں آتا آپ کو؟ ایک دم سے اس نے نظریں اٹھا کر اس ہینڈسم سے مرد کی طرف دیکھا جو حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے میڈم؟ میں بھاگ کر نہیں آ رہا تھا، مجھ سے ٹکرائی ہیں آپ۔ میں تو بالکل نارمل سپیڈ میں چل رہا تھا۔ اس شخص کی آواز ایسی تھی کہ چند لمحے تو اس کی آواز کے سحر میں کھویا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت ماہین کو اپنے انٹرویو کی فکر تھی۔ ہاں، اب آپ یوں بھی کہیں گی کہ میں اڑ رہی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں، کچھ بن جاتے ہیں تو خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس نے آس پاس موجود گارڈز کو دیکھا تو منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی اور زمین پہ بکھری ساری فائل سمیٹ کے اسے دیکھنے لگی۔ یوں نہیں کہ بندہ ہیلپ ہی کروا دے، ہیلپ کروائے گا تو شان میں کمی آ جائے گی نا۔ انتہائی دھیمی آواز میں وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سوٹڈ بوٹڈ شخص جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی تھی اچانک سے جھکا اور اس کی بکھری ہوئی فائلیں سمیٹنے میں مدد دینے لگا۔ تھینک یو، شکریہ، میں خود کر سکتی ہوں۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کا انٹرویو لیٹ ہو رہا تھا۔ عجیب سرپری سی لڑکی ہے۔ وہ جلدی سے فائل سمیٹ کے دوبارہ سے کمرے کی جانب بھاگ کر جانے لگی تو وہ غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ پھر نظر اٹھا کے سامنے کی طرف دیکھا تو HR ڈپارٹمنٹ نظر آیا۔ اوہ، تو محترمہ گویا انٹرویو دینے کے لیے آئی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور سر جھٹک کر اپنے گارڈز کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ یہ سفیان علی انصاری اور ماہین سلیمان کی پہلی باضابطہ ملاقات تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی والدہ صوفے پر اسے بہت سی تصویروں کے ہمراہ نظر آئیں۔ کیا ہو رہا ہے بیوٹیفل؟ اس نے صوفے پر دھپ کر کے انداز میں بیٹھتے کہا تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ نہ سلام نہ دعا، کیسا رہا تمہارا انٹرویو؟ انہوں نے ایک دم سے ساری تصویریں سمیٹ کے ایک تھیلے میں ڈالی اور اس سے پوچھنے لگی۔ میرا انٹرویو تو ٹھیک رہا، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کیا کر رہی تھیں؟ اس نے جھک کر صوفے کے پاس گری ایک تصویر کو اٹھایا اور ادھر ادھر کر کے پوچھنے لگی، یہ کون ہے امی؟ اس نے تصویر اپنی امی کے سامنے لہرائی تو کلثوم بیگم کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی اور فوراً سے تصویر لے کر جھپٹ کر اسی تھیلے میں واپس ڈال دی۔ یہ کون ہے امی؟ آپ ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہیں؟ وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی کہ اس کی والدہ کا یہ رویہ اسے سمجھ نہ آتا۔ آپ کچھ چھپا رہی ہیں نا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کی آنکھیں دیکھیے کتنی سرخ ہو رہی ہیں، کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ ایک دم سے جیسے پریشان ہوئی اور فوراً سے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ کہیں بلڈ پریشر لو یا ہائی تو نہیں ہوا؟ وہ فوراً سے اندر جا کر بلڈ پریشر کی مشین لائی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ تم جانتی ہو یہ تصویر میں موجود مرد کون ہے؟ انہوں نے ایک دم سے اس سے ایسا سوال کیا کہ وہ حیرانی بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کون ہے امی؟ اس نے اپنے آگے کی طرف آئے بال پیچھے کو کیے۔ آج وہ راز اس کو بتانے جا رہی تھی۔ اسے سن کر ماہین کا کیا رد عمل ہوتا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ ماہین کو اس حوالے سے بتائیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ بتایا کہ تمہارے بابا بہت کم عمری میں ہم دونوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور تم نے میری بات پر یقین بھی کر لیا تھا کیونکہ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور بہتی آنکھوں کے ساتھ سر جھکا کر آہستہ آواز میں کہنے لگی، جی امی، اور زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر مجھے بابا کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔
وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگنے لگی، لیکن انہوں نے اسے روک دیا اور کندھے سے تھام کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں میں نے ہمیشہ یہی بتایا کہ تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شاید کسی جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ ماہین کو ایسا ہی لگا۔ وہ ہمتن گوش ہو کے انہیں سننے لگی۔ تمہارے بابا حیات ہیں؟ ایک دم سے گویا اس کے سر پہ دھماکہ سا ہوا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے فوراً سے ان کے ہاتھ میں موجود تصویر پکڑی اور نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ میرے بابا ہیں؟ یہ میرے بابا ہیں؟ وہ بار بار ایک ہی جملہ کہہ کر ان سے تصدیق کر رہی تھی۔ لیکن آپ نے مجھ سے یہ سچ کیوں چھپایا؟ کیوں مجھے ان سے دور رکھا؟ کہاں ہیں وہ؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم سے جذباتی ہو کے کھڑی ہوئی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ لیکن وہ لوگ ہم سے کبھی نہیں ملنا چاہتے۔ تمہارے بابا نے مجھے اس وقت چھوڑا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے طلاق نہیں دی، لیکن ابھی تک اپنے انتظار میں بٹھا کر کبھی مڑ کر میری خبر نہ لی۔ ان کی ہچکیاں بن گئی۔ امی؟ اس کی نظریں اپنی اداس ماں کی آنکھوں سے ہوتی ان کے سفید بالوں پہ جا ٹکی، جو بچپن سے اس نے سفید ہی دیکھے تھے اور ابھی تک ان کی سفیدی برقرار تھی۔ لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں میں موجود غم کے سائے گہرے ہونے لگے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ میں بس زندگی میں ایک بار ان سے ملنا چاہتی ہوں اور پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا کیا قصور ہے، کیوں انہوں نے مجھے انتظار کی سولی پہ لٹکایا ہوا ہے۔ پورے 23 سال ہو گئے۔ آج وہی دن تھا جب میں ان سے منسلک ہوئی تھی، اور آج وہی دن ہے جب میں ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ پلٹ کر تمہارے بابا نے ایک بار بھی نہ پوچھا۔ نگاہیں آج بھی ان کی متلاشی ہیں، لیکن وہ میرے مجرم ہیں اور میں ان سے مل کر سب سے پہلے اپنی زندگی کا حساب لوں گی۔ اس جوانی کا حساب لوں گی جو ان کی جدائی کھا گئی، جو ان کے انتظار میں نے گزار دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، جیسے ماہین سلیمان کے دل پر کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی والدہ کو گلے سے لگایا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ زندگی میں اتنے بڑے غم سے گزر رہی ہیں۔ آپ نے مجھے ماں باپ دونوں بن کے پالا ہے۔ کبھی میرے باپ کے لیے میرے دل میں نفرت پیدا نہیں کی، لیکن آج مجھے ان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں ان سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ جب کبھی زندگی میں ان سے سامنا ہوا تو میں آپ کی گزری تمام جوانی جو ان کے بغیر گزری، وہ تمام دکھ و تکلیف مجھے پالنے پوسنے میں جو آپ نے برداشت کیے، ان سب کا حساب میں لوں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود تصویر ایک دم سے پھینک دی اور اپنی ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ ان دونوں کے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک کے آنسو جدائی کی داستان سنا رہے تھے اور دوسری کے آنسو حقیقت سے روشناس ہونے کے بعد دل میں پیدا ہونے والے درد کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ دونوں غم کی مجسم تصویر تھی۔ ایک کا غم پچھلے کئی سالوں سے اسے کھائے ہوئے تھا اور دوسرے کا غم جیسے ابھی دل میں پیدا ہوا تھا، نیا نیا جنم لیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی انتہاؤں پر تھی۔ میرے خیال سے ہمیں اس پسماندہ گاؤں میں جہاں خطرہ زیادہ ہے کسی تجربے کار کو بھیجنا چاہیے۔ میڈیا ہاؤس کے CEO بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے جب انہیں سندھ کے ایک ایسے گاؤں کے بارے میں پتہ چلا جہاں حد سے زیادہ غربت اور جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ نہیں، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ مجھے ماہین سلیمان سے زیادہ اس پروجیکٹ کے لیے اور کوئی بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہی سب سے مناسب لڑکی ہے۔ وہ اپنے مقصد پہ یقین رکھتی ہے اور جب سے اس نے میڈیا ہاؤس کو جوائن کیا ہے وہ سچ کی تلاش میں کچھ بھی کر گزرتی ہے، یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا سکتی ہے۔ وہ اپنے پروفیشن سے اتنا پیار کرتی ہے تو پھر میرے خیال سے اسے ہی وہاں بھیجنا چاہیے۔ مینیجر نے CEO سے کہا تو انہوں نے اپنا سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو آزما لیتے ہیں۔ ویسے بھی ان کا پہلا پروجیکٹ ہوگا، چھوٹی چھوٹی خبروں کے لیے تو کوئی بھی جان مار سکتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ضرور انہیں چانس دوں گا۔ مینیجر نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا اور فوراً سے ماہین سلیمان کو اپنے آفس میں بلوا لیا۔ جی سر، میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہاں CEO کو بیٹھے دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ نروس ہونے لگی۔ اسے جاب ملے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا اور آج اس کی باضابطہ ملاقات CEO سے ہو رہی تھی۔ جی تو آپ ہیں ماہین سلیمان؟ CEO نے اسے سر سے لے کے پیر تک دیکھا۔ وہ وہی نروس ہی ہو کے بیٹھ گئی۔ جی تو ماہین سلیمان، یہ فائل میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کو گھر جا کر اس کی پوری اسٹڈی کرنی ہے اور پھر مجھے صبح جواب دینا ہے کہ آپ کیا کریں گی۔ ماہی نے ان کے ہاتھ سے فائل لے کر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ سر، میں اس گاؤں کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی،
میں نے اس گاؤں کے بارے میں پچھلے 1 مہینے سے ریسرچ کر رہی ہوں۔ مانتی ہوں کہ یہ خطرناک ہے لیکن میں اسے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر فوراً سے اپنا جواب سنایا تو وہ دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل ہی اس گاؤں کے لیے روانہ کر دیں گے۔ آج رات تک آپ اپنا ہوم ورک مکمل کر لیجئے۔ ماہی نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں امید کے دیے روشن دکھائی دیے، جو اس کے کریئر کا سب سے بڑا رپورٹنگ کیس تھا، جس میں اسے ہر حال میں اپنا بیسٹ دینا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں چلتی ہوں۔ کیا میں ابھی سے آف کر سکتی ہوں؟ اس نے اپنے سر سے پوچھا تو انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ وہ فوراً سے اپنی چیزیں سمیٹ کے جانے لگی جب ہانیہ نے اسے روکا۔ کیا بات ہے ماہین، اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ بس خوشی کی خبر ہے، تمہیں کیا بتاؤں، تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ ایک کام کرو، تم بھی میرے ساتھ ہی چلو۔ لیکن جانا کہاں ہے یہ تو بتاؤ۔ ہانیہ نے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو فوراً سے پوچھ بیٹھی۔ یار، میرے کریئر کا سب سے پہلا کیس ہے۔ مجھے ایک ایسے پسماندہ گاؤں کی رپورٹنگ کرنی ہے جس کا غربت میں کوئی ثانی نہیں، جہاں بچے اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے کپڑوں سے بھی آری ہیں۔ اس سے زیادہ ظلم کی اور کیا داستان تمہیں سناؤں؟ یہ ہماری حکومت کی نااہلی ہے اور مجھے اس نااہلی کو عوام کے سامنے لانا ہے تاکہ عوام کی آنکھیں کھلیں اور انہیں ووٹ دینے سے پہلے وہ یہ سمجھ سکیں کہ وہ حقدار کو دینا ہے، نہ کہ چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچنے والوں کو۔ وہ جوش سے کہنے لگی تو ہانیہ نے اسے محبت سے دیکھا۔ میں تمہارے اس معاملے میں ساتھ دینا چاہتی ہوں، میں بھی کل تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عزم کا اظہار کیا۔ پھر کل تم بھی اپنی تیاری مکمل کر لو۔ میں درخواست دے دوں گی کہ ٹیم کے ساتھ ہانیہ کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی گال تھپ تھپائے۔ فوراً اسے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہمیں این جی او کی طرف سے فنڈنگ مل گئی ہے۔ ہمیں کل جلد سے جلد اس گاؤں پہنچنا ہوگا جہاں ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم پچھلے 3 سال پہلے وہاں گئے تھے اور تھوڑا نہیں، وہاں بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے، لیکن اب ہمارے پاس وافر مقدار میں فنڈنگ موجود ہے، اسی لیے ہم وقت ضائع کیے بغیر وہاں جاتے ہیں۔ وہ فون پر اپنے گھر میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا جب اچانک سے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سرپرائز سا ہوا۔ بابا آپ؟ حیرانگی سے اس نے سامنے کھڑے سلیمان انصاری سے پوچھا اور ایک دم سے ان کے گلے لگ گیا۔ میں تبھی واپس آیا ہوں جب تم فون پہ بات کر رہے تھے۔ اس نے اپنے بابا جان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی دیے۔ کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ انہوں نے وہاں صوفے پہ بیٹھتے اس سے پوچھا تو اس نے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ جی، این جی او کی طرف سے 1-2 ضروری ہدایات آئی ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اس گاؤں کا دورہ کرنا پڑے گا۔ اس نے وہاں سے بیٹھتے ہی ان سے کہا تو ان کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے میری کمپنی کو جوائن کر لو، لیکن تم بس انہی کاموں میں لگے ہو۔ بھلا یہ این جی او تمہیں کیا ہی تنخواہ دیتی ہوں گی؟ انہوں نے فکر مندی سے کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ بات لوگوں کی فلاح و بہبود کی ہے اور میں کسی بھی حال میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ سوشل ورک میرا جنون ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ اس نے مسکرا کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بس اسے دیکھنے لگے۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگتا ہے کرو۔ انہوں نے اسے جانے کی اجازت دی۔ اگر آپ جلدی آتے تو ہم تھوڑی دیر اور بات کر لیتے، لیکن مجھے نکلنا ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور فوراً سے کہہ کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ڈرائیور جلدی سے گاڑی نکالو، ہمیں 3 گھنٹے بعد اس گاؤں میں موجود ہونا ہے جہاں ہماری این جی او کی پوری ٹیم موجود ہے۔ لوگوں کی آواز سن رہی ہے اور ان کی مدد کر رہی ہے۔ میں یہ سارے معاملات اپنی نگرانی میں کروانا چاہتا ہوں، میں اسے ایسے ہی کسی پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے فوراً سے ڈرائیور سے کہا تو وہ گاڑی نکال لایا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اہم ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ کل رات سے ہم ایک ایسے گاؤں میں موجود ہیں جو بنیادی سہولیات تک سے محروم ہیں، جہاں غربت کا ڈیرا ہے، بچوں کی جسموں تک لباس غائب ہے، یہاں تک کہ وہ تپتی دھوپ میں ننگے پیر چلتے ان کے پاؤں جھلس جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس نے مائک پیچھے کیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیمرہ مین نے دیکھا تو اسے انگوٹھے کا نشان بنا کر بہترین کہا اور وہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ کٹ کرو اسے۔ اس نے آگے بڑھتے کیمرہ مین سے کہا۔ ارے کیا کہہ رہی ہو، بالکل ٹھیک ایکٹ کیا ہے تم نے۔ اب اگر اسے کٹ کریں گے تو ٹی پی آر کیسے آئے گی، ریٹنگ کیسے ہوگی؟ کیمرہ مین نے کہا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں واقعی میں اس گاؤں کی حالت پچھلے 2 دن سے دیکھ کر شدید پریشان ہوں، غم میں ڈوبی ہوئی ہوں، اور تم میری اس غم زدہ صورتحال کو ریٹنگ کے لیے استعمال کرو گے؟ شرافت سے یہ سین کٹ کر دینا، میں دوبارہ سے شروع کر رہی ہوں۔ وہ جیسے ہی غصے سے کیمرہ مین سے کہہ کے آگے بڑھی، اسے اپنے پیچھے تالیوں کی آواز سنائی دی۔ بہت خوب، بہت خوب، آج صحافی ہو کر یہ کام کریں گے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حیران ہوئی۔ وہ وہی شخص تھا جو اس دن اسے میڈیا ہاؤس میں ٹکرایا تھا اور وہ گر پڑی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے فوراً سے سوچا۔ اگلے ہی لمحے اس کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی جو اس نے ابھی ابھی کہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ کی تعریف؟ اس نے اپنے ابرو غصے سے اٹھا کر اس سے پوچھا۔ میری جو بھی تعریف ہو، لیکن میں آپ کی ایکٹنگ کی تعریف ضرور کروں گا مس ڈراما کوئن۔ آپ جو بھی ہیں، ابھی یہاں سے گاؤں کی حالت بیان کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ آپ صحافی لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کے حالات، ان کی زبانی عوام کو سنوا کر نہ جانے آپ کی کون سے حس کی تسکین ہوتی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کام کرنا چاہتی ہیں تو یہاں بنیادی سہولیات فراہم کریں، نہ کہ آپ دیدہ ہو کر اور آنکھوں میں آنسو بھر کر ان کی حالت بیان کی جائے تاکہ چینل کی ریٹنگ اوپر جائے۔ افسوس ہے آپ جیسے لوگوں کی سوچ پر۔ وہ جو دور سے سارا منظر دیکھ رہا تھا، مگر کچھ بھی سنے بغیر فوراً گاڑی سے اترا اور آگے بڑھ کر اسے کھری کھری سنانے لگا۔ بس بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا میں نے۔ آپ کے الزام، 5 منٹ سے کھڑے ہو کر آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ کو اصل بات کا علم ہے؟ وہ روحان سی ہو گئی اور اس کے اس الزام پر بہت زیادہ تپ گئی تھی، اس لیے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہنے لگی۔ کون سا الزام؟ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے واپس اپنی جگہ پر آئی اور کیمرہ مین کو اشارہ کیا کہ دوبارہ شروع کرو۔ یہاں فالتو لوگوں کی بات سننے کے لیے میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اس نے وہاں کھڑے سفیان علی انصاری کو سراسر نظر انداز کیا اور کھڑے ہو کر دوبارہ اپنا کام شروع کرنے لگی۔ اسے رہ رہ کے اس شخص پر غصہ آ رہا تھا۔ سفیان تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا اور جب دوبارہ واپس لوٹ گیا، اس نے جب اپنی رپورٹنگ مکمل کی تو تھکی ہاری وہیں پتھر کے قریب بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ہانیہ جو ایک دوسرے علاقے کی کوریج کے لیے گئی ہوئی تھی، اسے پتہ چلا تو دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے فوراً سے اس کے برابر میں بیٹھتے اسے گلے سے لگایا۔ میں نے اس وقت تو اسے برداشت کر لیا، اب رہ رہ کے اس کی بات یاد آ رہی ہے تو بہت غصہ آ رہا ہے، اس نے ہانیہ سے کہا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ کیا اس گاؤں کی حالت بیان کر کر کے میں تمہارے سامنے کل سے رو نہیں رہی؟ آج رپورٹنگ کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو اس شخص نے میرا مذاق اڑایا اور کہنے لگا ریٹنگ کے لیے ڈرامہ کر رہی ہو۔ میرا کام تو عوام تک آواز پہنچانا ہے نا، سہولیات فراہم کرنا تو حکومت کا کام ہے۔ وہ غصے میں تیز تیز بولنے لگی۔ اچھا نا، چھوڑو نا تم اسے، میں نے بھی اسے دیکھا ہے، وہاں بڑی لگژری گاڑی میں آیا ہوا ہے اور تمہیں لیکچر دے رہا ہے، خود یہاں سے وہاں بس ٹہلنے کا ہی کام کر رہا ہے، پتہ نہیں کیوں اس گاؤں میں آیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی دوسرے میڈیا ہاؤس سے آیا ہوا ہے اور ہماری کوریج کر کے اگر اس نے پہلے نیوز دے دی تو پھر ہمارا پروجیکٹ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تشویش کا اظہار کیا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے کون نیوز بریک کرتا ہے یا کون بعد میں، لیکن اس نے میرے آنسوؤں کو جو خالص ہیں ان کی حالت پہ نکلے تھے فیک کیسے کہا؟ میں اس کا بدلہ اس سے ضرور لوں گی۔ میں ابھی تک اس پہ شدید غصہ تھا۔ وہ کون ہوتا ہے اس کی باتوں پہ سوال اٹھانے والا؟ اس کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچھا نا، اب تم چلو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تم نے کہا تو وہ چاروں ناچار اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ویسے یہاں ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں ہوتا، ایک ہی ڈھابا ہے، وہاں بھی اتنی مکھیاں اور مچھر ہوتے ہیں، کھانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، وہ افسوس کے ساتھ کہنے لگی۔ کل بھی اس نے صرف 1-2 لقمے ہی لیے تھے۔ وہ پیدل چلتے ڈھابے کے پاس آئی اور جیسے ہی کرسیوں پہ بیٹھنے لگی، سامنے کی طرف نظر پڑی تو وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھا وہاں کھانا کھا رہا تھا۔ چلو یہاں سے، میں یہاں کھانا نہیں کھاؤں گی جہاں یہ شخص ہوگا، اس طرف میں اپنے قدم رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتی، گھر جا کر میں کھانا کھاؤں گی۔ اس کا غصہ ایک بار پھر سے سر پہ چڑھ کے بولنے لگا۔ وہ اس وقت جینز اور کرتے میں ملبوس تھی، دوپٹہ اس نے گلے میں لے رکھا تھا، بیگ کو دوبارہ کندھے پہ لٹکایا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اس نے انتہائی اونچی آواز میں کہا تھا جو سفیان علی انصاری نے بغور سنا
اور तंजिया हंसी हंसते हुए वहां मौजूद चारपाई से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। वैसे भी आप जो कर रही हैं ना, ये मच्छर और मक्खियों में किस तरह खाएंगी? तो ये उसी का गुस्सा है। मुझ पर गुस्सा अगर आपको आया होता तो आप यहीं मेरे सामने बैठ के खाती, मेरी आंखों में आंखें डालकर। ड्रामा क्वीन तो वैसे ही हैं आप। इस बात को सुनकर उसके होश उड़े थे। उसने वहीं अपना बैग रखा और आलती पालती मार के बैठ गई। फौरन से ऑर्डर दिया, एक प्लेट दाल और उसके साथ नान लेकर आओ। मैं पूरी की पूरी इसके सामने खा के बताऊंगी ये शख्स खुद को समझता क्या है। वो कहकर दोबारा अपनी जगह पर बैठकर वहां का मंजर देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। इस लड़की को न जाने क्यों देखकर उसका खून खौलने लगता। और अब जब उसने उसका चैलेंज कबूल किया तो वो सीने पे हाथ लपेटे उसे देख रहा था। चंद लुकमे लेने के बाद उसका पेट भर गया तो वो खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास आई। आपने उस दिन अपनी तारीफ नहीं बताई। आप किस बलबूते पे मुझे ड्रामा क्वीन कह रहे हैं? क्या हम सहाफियों के अंदर जज्बात और एहसासात नहीं होते? वो निडर अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रही थी। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा कि आपके अंदर एहसासात और जज्बात नहीं होते? लेकिन पैसों के ओझ वो सब कुछ बेच देते हैं। आप लोगों को अगर इस गांव की इतनी ही फिक्र है तो आप अपने साथ वो तमाम टीमें भी ले आती जो इस गांव की फलाह और बहबूद के लिए काम करती। लेकिन चूंकि चैनल की रेटिंग के लिए आप ये सब कुछ कर रही हैं, इसीलिए आप सबसे सिर्फ सवालात ही कर सकते हैं। उसके जवाबात या हल के लिए कोई तवज्जो नहीं। वो हाथ उठाकर बिल्कुल आराम से अपनी बात उसे समझा रहा था। उसने कुछ भी न कहा, दोबारा अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन फिर मुड़ी और उसकी तरफ देखा। हमारी जो ड्यूटी है हम वो कर रहे हैं। आपकी क्या ड्यूटी है? आप यहाँ गांव में 2 दिन से नजर आ रहे हैं। आपने क्या खातिर ख्वाह काम अंजाम दिया? जरा मुझे बताएं तो सही। उसने उससे सवाल किया तो वो उसे देख कर मुस्कुरा दिया। पहली बार आपने कोई काम की बात की है। अगर आप हमारे काम को कवरेज ना भी दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कवरेज की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी पता नहीं, चुनाचा आप मेरे साथ आकर हमारे काम को देख सकती हैं, लेकिन कैमरामैन के बगैर। उसने कहा तो माही ने हानिया को इशारा किया। इधर आओ हानिया, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आओ इनके काम भी देखते हैं कि ना सिर्फ सिर्फ ये बातें ही करते हैं या वाकई में काम भी किया है। उसने भी तंज से भरपूर तौर पे काम लिया और उसके पीछे चल दी। क्या आप गाड़ी में बैठना पसंद करेंगी या पैदल ही हमारे साथ चलेंगी? कहीं थक तो नहीं जाएंगी? उसके लहजे में चुभन थी जो बुरी तरह माहीन को महसूस हुई। जी नहीं, इतनी हिम्मत है कि मजीद पैदल चल सकें। आप अपना काम दिखाएं, हमारी फिक्र मत कीजिए। हानिया ने मुस्कुरा के माहीन की तरफ देखा। वो भी उससे कम नहीं थी। दो टोक जवाब दे रही थी, पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये गांव का स्कूल है जो आपको सामने नजर आ रहा है। ये हमने पिछले साल ही बनवाया है। पिछले साल जब हमने इसे बनवाया था तो इसमें दाखिलों की तादाद 10 थी और अब बढ़कर 400 तक पहुंच गई है। ये हमारी मेहनत है कि जो गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आमादा नजर नहीं आ रहे हैं। उसने बताया तो माहीन ने अपना सर हिलाया। अलबत्ता उसके चेहरे पे पसंदीदगी की कोई रमक मौजूद नहीं थी। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तालीम से पहले उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं तो वो उनके हक में बेहतर है। आप मेरी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इसी तरह उन्हें पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं किया जाता और ये लोग काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का शिकार होकर मर जाते हैं। माही ने अपने फैक्ट्स और फिगर्स इसके हवाले किए तो वो मुस्कुराने लगा। ये गांव क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए इसका आधा हिस्सा हमने अभी कवर करना है और आधा हिस्सा हम पिछले साल ही कवर कर चुके हैं। आइए इस तरफ, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी एनजीओ किस तरह इनके लिए काम कर रही है। वो उन्हें लेकर एक बहुत बड़े फिल्टर प्लांट के पास आया। गांव का आधा हिस्सा यहाँ से पानी हासिल कर चुका है और अभी भी करता है। इसे हमने कल ही मेंटेनेंस करवाया है, लेकिन आपकी कवरेज में ये हिस्सा शामिल नहीं होगा क्योंकि आपने गांव का वही हिस्सा दिखाना है जिससे ज़्यादा व्यूज़ आपको हासिल हों और रेटिंग मिले। यू नो, रेटिंग का चक्कर। इसी चक्कर की वजह से आप हमारे मुस्बत काम को नज़रअंदाज कर रही हैं, जो मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी एनजीओ की को कवरेज मिले, लेकिन कम से कम इस बात पर शाबाश तो मिलनी चाहिए ना, जो उन्होंने गांव के लोगों की जिंदगियां संवारने के लिए की। उसकी बात सुनकर माही ने एक लम्हे के लिए हानिया की तरफ देखा। हानिया उससे मुतासिर नजर आ रही थी। माही ने झुककर उसके कान में कहा, ज्यादा मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। खुद सूट और कोट में मलबूस होकर अगर ये सारे काम हमें बता रहा है तो इसमें इसकी जरा भी मेहनत शामिल नहीं। हमारे साथ ही यहाँ आया है और कोई नया प्रोजेक्ट तो शुरू किया नहीं।
ماہی اس سے ذرا برابر بھی متاثر نہیں تھی اور ہانیہ کو بھی روک رہی تھی۔ بس کر تو یار، ویسے ہمارے یہاں میڈیا ہاؤس میں یہی تو ہوتا ہے، بات کرتے کرتے اچانک آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ سب ڈرامہ کوئن ہی تو ہوتی ہیں جو یہ کرتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم واقعی میں آبدیدہ ہو گئی تھی، لیکن اب اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ اس نے جو دیکھا وہی سمجھا۔ تم بھی چھوڑ دو اس کا پیچھا، اور دیکھو اس کی این جی او نے مل کر یہاں گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت سے کام کیے ہیں۔ اچھے کام کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کے بیچ ٹانگ اڑائی کرنی چاہیے۔ امید ہے تم میری بات سمجھو گی اور جھگڑا چھوڑ دو گی۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہین کا کندھا تھپ تھپایا تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئی اور پھر بالکل خاموش ہو گئی۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے واپس جانا چاہتی ہوں، اس نے کہہ کے اپنے قدم واپسی کے لیے بڑھائے تو وہ خاموش ہو کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہماری این جی او کا آفس بھی ہے، اگر آپ وہاں آنا چاہیں تو ضرور آئیے گا۔ وہ مخاطب ہوا تو آنیہ سے تھا، لیکن گاڑی کے بیک ویو میں اس کی نظریں ماہین سے مخاطب تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ یہاں خجل خوار ہونے کی، میں یہاں اپنے کام سے آئی ہوں تو اپنا ہی کام کروں گی، اس نے آنیہ کے کان میں کہا، لیکن وہ بخوبی سن چکا تھا۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے اگر آپ کچھ پینا پسند کریں گی مس ہانیہ، آپ ہماری مہمان بن کر ہمارے کام کو دیکھنا ہی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا یہ مثبت انداز میڈیا کو ضرور دکھائیں گی۔ جی ضرور، ہانیہ نے بھرپور طریقے سے مسکراتے ہوئے کہا، تو ماہین نے اسی وقت اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں زوردار انداز میں دے مارا۔ ہانیہ کی بچی، تو چل میرے ساتھ، تجھے تو میں پوچھتی ہوں، اس نے اس کے کان میں دھمکی نما انداز میں کہا۔ تو ہانیہ کا قہقہا بلند ہوا اور پھر گاڑی میں دوسرے لوگوں کی موجودگی کا خیال آتے ہی ایک دم سے چپ ہو گئی۔ تم بنا کسی وجہ کے کسی کے بھی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتی ہو، بس بھی کر دو، بخش دو اس کی جان۔ ہانیہ نے اسی وقت میسج ٹائپ کر کے بھیجا تو وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے اتنی جلدی پارٹی بدل لی، میں یقین نہیں کر سکتی، تم اس کی پرسنالٹی کی روب میں آ گئی ہو، میں کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نے میسج ٹائپ کیا اور گاڑی کے باہر شیشے سے نظر آنے والے مناظر کو دیکھنے لگی، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ اب ہانیہ سے بھی ناراض ہو چکی ہے۔ ایک بہت بڑی خبر ہے، کیمرہ مین بھاگتے ہوئے اور سانس لینے کے درمیان اس نے یہ جملہ کہا تو ہانیہ اور ماہین دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ وہ جو ایک دوسرے سے گپ شپ میں مصروف تھیں ایک دم سے سنجیدہ ہو گئیں۔ ماہین، تمہیں یاد ہے ابھی کل ہم نے جس گھر کا دورہ کیا تھا جہاں 6-7 بیٹیاں تھیں اور باپ مزدور تھا، اس اس باپ نے اپنی 6 کی 6 بیٹیوں کو زہر دے دیا ہے۔ کیمرہ مین نے جب یہ بات ان دونوں کو بتائی تو وہ دونوں منہ پہ ہاتھ رکھ کر دکھ کا اظہار کرنے لگی، یہاں تک کہ ماہین تو بلک بلک کے رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے یار، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کب ٹھیک ہوگا؟ کب؟ باپ ایسے ہوتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے نم آنکھوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ کے پوچھنے لگی۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے والد صاحب تو ایسے نہیں ہیں، غربت نے ہی سب کچھ کیا ہے، باپ کا بھی قصور نہیں، کیمرہ مین نے بھی کہا۔ اس کی آنکھوں خلا کو گھور رہی تھی۔ باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، تم لوگوں کو نہیں پتا، باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی اپنی بیٹیوں کو زہر دے دیتا ہے تو کوئی زندہ درگور، اور کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور چلا جاتا ہے، انہیں اپنے سائے سے محروم کر کے اپنی الگ دنیا بسا لیتا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہنے لگی۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ میں ذرا واش روم ہو کے آتی ہوں۔ وہ اندر اس کمرے کی طرف بڑھ گئی اور وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگی۔ کھڑکی سے باہر آسمان واضح طور پہ نظر آ رہا تھا۔ بابا، آپ نے بھی میرے ساتھ یہی سب کچھ تو کیا ہے، آپ میں اور اس باپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس باپ نے اپنی 5-6 بیٹیوں کو زہر دے دیا، وہ غربت سے دوچار تھا، لیکن آپ کو کیا مجبوری تھی؟ آپ نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اس وقت تک کہ میں دنیا میں تشریف بھی نہیں لائی تھی، اور آپ مجھے، میری ماں کو اس بری دنیا میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی کہ اچانک سے اسے کھڑکی کے پاس کسی کے سائے کا احساس ہوا۔ وہ آنسو پوچھ کے کھڑی ہو کر دیکھنے لگی تو وہ اپنی جگہ حیران ہوئی اور اچھل کے دور ہوئی۔ سفیان علی انصاری کھڑکی کے ساتھ کھڑا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایک دم سے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا، گویا وہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس نے ایک دم سے اپنا رخ پھیر لیا۔ اگر آپ اپنا غصہ چھوڑ دیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اس وقت اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے زبردستی اپنا رومال اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ میں معافی مانگتا ہوں آپ کو اس دن ڈرامہ کوئن کہنے کی وجہ سے،
وہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، وہ بالکل بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ کوٹ پینٹ میں ملبوس تھا، لیکن آج اس نے ہلکی سی شرٹ اور اس پر جینز پہن رکھی تھی۔ بڑی ہوئی شیف کے ساتھ وہ بہت جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ باہر آ گئی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ میں معافی مانگنے کی وجہ سے اس کا دل کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ آپ کے والد صاحب حیات نہیں ہیں؟ اس سوال پر وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ حیات ہیں لیکن دور ہیں۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ماہین نام کی کوئی بیٹی بھی ہے ان کی اس دنیا میں۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو بھرنے لگے۔ اٹس اوکے، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے دوبارہ سے اپنے شوٹ کے لیے جانا ہے، چلتی ہوں۔ اس کا لہجہ بدل چکا تھا۔ پہلے جو سختی موجود تھی اب وہ غائب ہو چکی تھی۔ شاید یہ سفیان علی انصاری کے معافی مانگنے کا اثر تھا۔ وہ اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی اندر سے بہت گہرے راز لیے ہوئے ہے اور میں اسے غلط سمجھتا تھا۔ میں نے اسے مغرور سمجھا، لیکن یہ بہت نرم دل کی ہے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنی ٹیم کے ساتھ جا کر کل کے کام پہ توجہ دینے لگا، لیکن نہ جانے کیوں آج اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا اور اس کی وجہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ السلام علیکم ناظرین، ہم گاؤں کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں جہالت اپنے عروج پر ہے، جہاں غیرت کے نام پہ کئی لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور آج ایسی ہی ایک لڑکی سے ہم انٹرویو کریں گے جنہیں ہماری ٹیم نے زندہ درگور کیے جانے سے بچایا اور غیرت کے نام پر قتل ہونے سے وہ بچ گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسمات اسما بی بی۔ وہ مائک لیے کھڑی اس کا انٹرویو کرنے لگی۔ جی تو بتائیے، آپ کے بھائیوں کو آپ کی کس بات پہ غصہ تھا؟ آپ بالکل سچ سچ بتائیے گا، ڈریے گا نہیں، یہاں ٹی وی پر آپ کو سب دیکھ رہے ہیں۔ ماہی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ انتہائی پیار سے پوچھنے لگی تو وہ لڑکی رونے لگی۔ نہ میرا کسی کے ساتھ چکر ہے اور نہ میں نے کوئی خواہش کا اظہار کیا، نہ اپنی پسند کی شادی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، بلکہ میں نے یہاں موجود گاؤں میں اسکول میں داخلہ لینے کے لیے انہیں آمادہ کیا تو دونوں نے مجھ پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی ٹیم اس وقت نہ آئی ہوتی تو شاید میں موت کے گھاٹ اتر چکی ہوتی۔ وہ لڑکی دوبارہ رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چپ کرواتی، اچانک سے وہاں بہت سارا ہجوم جمع ہو گیا اور پتھراؤ کرنے لگا۔ فراز جلدی یہاں سے کیمرہ بند کرو۔ اس نے فوراً سے فراز کو کیمرہ بند کرنے کا حکم دیا اور باہر کی طرف جانے لگی، لیکن ہجوم انہیں چاروں طرف سے گھیر چکا تھا۔ اس چھٹانک بھر کی چھوکری، تو کہاں جائے گی؟ پچھلے 1 ہفتے سے تو ہمارے گاؤں میں آئی ہے اور رپورٹنگ کر رہی ہے۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ سب کچھ تیری مرضی کے مطابق ہوگا؟ یہاں گاؤں کے وڈیرے نے ہمیں بھیجا ہے کہ یہ لڑکی ہمارے گاؤں میں بے حیائی پھیلانے آئی ہے۔ اس لڑکی کو بھی بچا لیا، حالانکہ یہ بےغیرت ہے، بے شرم ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ ہم گاؤں کی روایات کو بھول جائیں۔ یہ کہتے ہی وہ ہجوم اس پر پل پڑا۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگی، فراز پیچھے رہ گیا۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بہت سی گلیاں عبور کرنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اچانک سے اس کے پاؤں میں ایک رسی آئی اور وہ زوردار طریقے سے جا کر گر گئی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہجوم اس کے سر پہ پہنچ چکا تھا، اور جیسے ہی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو ایک زوردار آواز نے ہجوم کو وہیں روک دیا۔ خبردار کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں تمام لوگوں پر گولیاں چلا دوں گا۔ آواز کی سمت اس نے مڑ کے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ سفیان علی انصاری اس کے ہاتھ میں گن موجود تھی اور اس نے ہجوم کی طرف گن تانی ہوئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے گارڈز کے ہاتھوں میں بھی موجود رائفل پورے ہجوم کو اپنے نشانے پہ لیے ہوئے تھے۔ اگر کسی نے ذرا برابر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں گولیوں سے بھون دوں گا۔ اس کے کہتے ہی مشتعل ہجوم ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا اور لوگ منتشر ہونے لگے۔ اس نے اپنے دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن دوپٹہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ بال بکھر گئے تھے اور ہاتھوں اور پیروں میں بے تحاشا رگڑیں آئی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ ایک دم سے وہ جھکا اور اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگا۔ اسے بے تحاشا شرم سی محسوس ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کر اپنا جسم چھپانے کی کوشش کی۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی شرٹ جھاڑیوں میں آنے کے بعد 1-2 جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ آپ گھبرائیے نہیں۔ اس نے فوراً سے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے کندھوں پہ ڈالا۔ یہ پہن لیجیے اور میرے ساتھ آئیے۔ اس نے فوراً سے اس کا دیا ہوا کوٹ پہنا تو تھوڑی سانس میں سانس آئی۔ لائیے اپنا ہاتھ دیجیے۔ سفیان علی انصاری نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے فوراً سے وہ ہاتھ تھام لیا۔ سہارا لے کے کھڑے ہونے کے باوجود بھی اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کو کافی زیادہ چوٹ آئی ہے۔ اس کے ماتھے سے نکلتا خون، ہاتھ اور پیروں پہ گہرے زخم کی لکیریں دیکھ کر وہ افسوس سے کہنے لگا۔
میں ٹھیک ہوں، وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اسے زوردار چکر آیا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں کہتے ساتھ ہی اس نے ایک دم سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، اس سے اس عمل کی توقع وہ نہیں کر رہی تھی۔ مجبوری ہے، کوئی فلم کا سین نہیں چل رہا، اب آپ چل نہیں پا رہی ہیں اور سہارا لینے کے لیے بھی راضی نہیں ہیں، اس لیے اس سے بہتر حل مجھے کوئی اور نہیں لگا۔ سفیان انصاری نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبوں کو دیکھ کر اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ لڑکا بدل چکا تھا، شاید وہ اس سے متاثر ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں ماہی؟ ہانیہ ایک دم سے اسے دیکھ کر اندر آئی تو سفیان نے اسے وہاں موجود چارپائی پہ لٹایا اور اس کے زخموں کی صفائی آپ ان کے زخموں کی صفائی کر دیں، اس کے ماتھے وغیرہ پر وہاں فرسٹ ایڈ باکس میں موجود دوا لگا دیں، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ مڑ گیا۔ کچھ نہیں یار، بس مشتعل ہجوم پیچھے پڑ گیا، زندہ درگور کیے جانے والی لڑکی کو بچایا تو بس یہ حال ہوا، اس نے افسوس سے کہا تو ہانیہ نے اس کے زخم صاف کیے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، وہ متجسس ہوئی کیا؟ وہ بیزار نظر آنے لگی۔ کہ تم دونوں میں دوستی کب ہوئی؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے اپنے ابرو اکھٹے کیے۔ اب زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ ہانیہ نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ کچھ بھی نہیں ہے، تم غلط سوچ رہی ہو۔ غلط تم ہو، اس نے تمہیں اس مشتعل ہجوم سے بچایا اور تم کہہ رہی ہو کچھ نہیں ہے۔ اچھا نام زیادہ دماغ مت کھاؤ، میں سونا چاہتی ہوں۔ اس نے ناٹک کرتے ہوئے وہاں چارپائی پہ لیٹ کر اپنے منہ پہ تکیہ رکھ لیا۔ کل ہماری ٹیم واپس میڈیا ہاؤس جا رہی ہے، وہ لوگ ہمیں واپس بلا رہے ہیں، جتنا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کرنا تھا کر لیا، کل صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ ہانیہ نے اسے خبر پہنچائی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کی زندگی کا سب سے مشکل پروجیکٹ ثابت ہوا تھا۔ اس ایک ہفتے کے دوران ہی اسے اپنی نانی یاد آ گئی تھی۔ آپ واپس جا رہی ہیں؟ اسے پتہ چلا تو وہ فوراً اس کے پاس آیا۔ ماہین نے ایک لمحے کے لیے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ جی واپس جانا تو تھا، ایک ہفتے کا قیام تھا۔ اس نے اپنا بیگ سمیٹا اور اپنے کندھے پہ ڈالا اور اس کے ماتھے پر بندھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کی طبیعت پوچھنے لگا۔ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی، نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ جی کہیے۔ اس نے سر اٹھا کر سفیان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا، آپ کا بہت شکریہ۔ کس بات کا شکریہ؟ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میری ٹیم کے ایک بندے نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے 1 مہینے کی پوری سیلری NGO کے فنڈ میں دے دی ہے تاکہ اس گاؤں کے لیے کچھ ہو سکے، بہتری کا سامان بن سکے۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا، اس بات کے لیے آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ ویسے یہ تو میری نیکی تھی اور اس کا صلہ میں اللہ سے ہی رکھتی ہوں، آپ کو شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل میں نہ جانے کیوں ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ کیا ہم دوبارہ نہیں مل سکتے؟ سفیان کی بات سن کر اس کا دل ایک دم سے جیسے زور سے دھڑکا۔ شور، آپ میرا نمبر میڈیا ہاؤس سے لے سکتے ہیں، جب آپ کو کوئی کام ہو تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں۔ وہ پروفیشنل انداز میں کہہ کر کھڑی ہوئی اور اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ ایک بار پھر سے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا۔ میری گاڑی تیار ہے، میں جا رہی ہوں، اس نے کہہ کر اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ وہ اسے خود سے دور جاتا دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں جیسے جیسے وہ دور ہوتی جا رہی تھی ایک لمحے کے لیے سفیان کو اپنا دل خالی سا محسوس ہوا۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ وہیں بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگی اور زور سے اپنی ماں کو آواز دی تو وہ فوراً سے دوڑ کے اس کے پاس آئیں۔ آہستہ بولو، وہ سن لے گا تو کیا سوچے گا؟ اس نے ناسمجھی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ کون سن لے گا؟ وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آئی تھی، گاؤں سے واپس آئے اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہی جو تمہیں گاؤں میں ملا تھا، تمہارا رشتہ لے کر آیا ہے۔ اس نے ایک دم سے چونک کے اپنی ماں کو دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کون نمونہ آ گیا ہے جو اب آپ اتنی بدحواس ہیں؟ کہتے ساتھ وہ فوراً سے ڈرائنگ روم میں آئی اور اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ وہ اسے دیکھ کر سینے پہ ہاتھ باندھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آپ بیٹھے، میں بھی آتی ہوں۔ اس نے فوراً سے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ کم از کم بندہ بتا بھی دیتا ہے کہ کون آیا ہے۔ واپس جا کر اسے اپنی امی سے بے غصہ کیا۔ میں تو تمہیں بتا رہی تھی، تمہیں ہی صبر نہیں ہوا۔ ڈرائنگ روم میں وہ پہنچ گئی۔ اب اس نے رشتہ بھیجا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی ماں نے اس کی سر پہ بم پھوڑا، حیرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں،
وہ وہاں تک چلا آیا تھا تو اس کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب نظر آنے لگا۔ بیٹا تم لوگ بات کرو، میں ابھی چائے بھجواتی ہوں۔ اس کی ماں نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا۔ دیکھیے، مجھے زیادہ لپیٹ کے بات کرنا نہیں آتی، سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ شروع میں ہمارے درمیان تھوڑی غلط فہمیاں تھی، پھر وہ غلط فہمیاں دور ہوئیں تو مجھے پتہ چلا کہ آپ واقعی میں ایک ہیرا ہیں، اور میں اس ہیرے کو کسی طور بھی دور ہونے نہیں دینا چاہتا۔ میری فیملی کے بارے میں اگر آپ کو معلوم کچھ کرنا ہے تو میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور میں اکیلا ہی ہوں، اسی وجہ سے اپنا رشتہ لے کے خود ہی آ گیا ہوں۔ اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو پھر آپ کو میرے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اس نے مسکرا کر مزاحیہ انداز میں کہا، جو فیصلہ میری والدہ کا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا اور فوراً سے بھاگتے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ یہ لڑکی بھی نا بہت ہی زیادہ عجیب ہے اور سرفری پھری سی ہے۔ اس نے مسکراتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس کی والدہ کو یہ خبر بھی تو سنانی تھی کہ وہ راضی ہو گئی ہے۔ ان دونوں کی منگنی کی تاریخ طے ہو گئی اور منگنی والے دن ماہین خوبصورت سا جوڑا پہنے اس کے انتظار میں تھی۔ تب سامنے آتی شخصیت پر اس کی نظر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اسے بتایا گیا کہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ سفیان علی انصاری کا باپ ہے، تو اسے اپنے اوپر ساتوں آسمان زمین پہ گرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے۔ وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتی، جس حقیقت کا اسے سامنا کرنا پڑا تھا وہ بہت بھیانک تھی اور وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے اپنے بابا ماہین سلیمان کے بابا سلیمان علی انصاری اس وقت اس کے سامنے کھڑے اپنے بیٹے کی منگنی میں شرکت کے لیے موجود تھے، اور انہی کی بیٹی ماہین سلیمان انہیں وہاں دیکھ کر ایک دم سے خود کو گہری کھائی میں گرتا ہوا محسوس کر چکی تھی۔ اس لیے وہاں سے نکلنے میں ہی اس نے اپنی بھلائی جانی تھی، لیکن سفیان علی انصاری یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا اور اسے تلاش کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو گیا۔ سفیان، یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے؟ وہ پچھلے 2 دن سے بے ہوش تھا، گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے ابھی تک اسے ہوش نہ آیا تھا۔ ہانیہ کے مسلسل کہنے پہ وہ اسپتال چلی آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور دل بے حد غمگین تھا۔ سفیان کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں آ گئی ہوں آپ کے پاس، اپنی آنکھیں کھولیں۔ اپنے منگیتر کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ میں آپ کو حقیقت بتانے والی تھی، اس وقت مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے اور میرے بابا ایک ہی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ آپ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، پھر ہمارا یہ رشتہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے کہا، تو سفیان کے جسم میں جنبش ہونے لگی۔ اسے ہوش آ رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولیں اور سامنے ماہین سلیمان کو پایا۔ فوراً سے کھڑا ہو کر اس کی گلے لگ گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر! ماہی نے ایک دم سے ڈاکٹر کو بلایا۔ دیکھیں، آپ بہت زیادہ بات نہ کریں، آپ کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ سفیان کو ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کی کوشش کی لیکن وہ بدک چکا تھا۔ مجھے کسی انجیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس وقت ماہین سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے کہنے پر تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تم نے ایسا کیوں کیا ماہین؟ تم نے مجھے رسوا کیوں کیا؟ تم مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس سے سوال کرنے لگا۔ ماہین کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو دوڑتے نظر آنے لگے۔ تمہیں سچ جاننا ہے نا؟ تم اپنی ماہین کو غلط مت سمجھنا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم جسے بابا کہتے ہو وہی شخص ہے جس نے مجھے اس وقت چھوڑا جب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، میری ماں کو اکیلا کیا، یعنی سلیمان انصاری میرے والد صاحب ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی سفیان کا چہرہ پتھر کا ہو گیا۔ کیا؟ لیکن بابا نے تو مجھے اس بارے میں کبھی نہیں بتایا کہ ان کی بیٹی بھی ہے۔ ماہین کے برعکس اس کے چہرے پہ بہت زیادہ حیرت نہ تھی۔ ہمارا یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہمارا باپ ایک ہی ہے؟ ماہین نے اسے ایک اہم مسئلے کی جانب توجہ دلائی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں انہیں بابا کہتا ہوں لیکن وہ میرے ماموں ہیں۔ انہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے، اس لیے میں انہیں بابا کہتا ہوں، لیکن ماموں جان نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ ان کی پہلی بیوی بھی تھی اور اس سے ایک بیٹی بھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اپنی قسمت پر کہ تم ان کی بیٹی ہو۔ اس نے ایک دم سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے سر پہ سر ٹکا کے کہنے لگا، تو کیا آپ ان کے سگے بیٹے نہیں ہیں؟ ماہی نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، اگر ایک وجہ تھی منگنی توڑ کے جانے کی تو مجھے بتا سکتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو سب کچھ بہتر ہو سکتا تھا، لیکن تم حسب توقع اپنے غصے میں مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ شکایت کرنے لگا تو اس نے سفیان کے سامنے اپنے کان پکڑے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے پتا نہیں تھا، لیکن میں اس شخص کے ساتھ کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اس سے اسی گھر کیسے جا سکتی ہوں جس نے میری ماں کو اکیلا کر دیا؟ وہ ایک بار پھر سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرا کے زاروں قطار رونے لگی۔ سفیان کے دل پر جیسے کسی نے ایک دم سے چھری چلا دی۔
تمہارے آنسو میرے دل پہ گرتے ہیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم وہاں نہ رہو تو میں تمہارے لیے الگ گھر لوں گا، ہم وہاں رہیں گے، تمہیں تمہارے باپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری ماں کو اس کی خوشیاں ملیں تو پھر میں ان کے درمیان صلح کروا سکتا ہوں۔ ویسے بھی ماموں اپنی دوسری شادی سے خوش نہیں ہیں، ان کے تمام بچے لندن میں ہیں اور اس وقت وہ یہاں پاکستان میں اکیلے ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ ان لوگوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو سلیمان انصاری وہاں موجود تھے۔ یہ تم ہو ماہین؟ انہوں نے کہا تو ماہین کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ آپ کو میرا نام یاد ہے؟ جبکہ میں تو پیدا بھی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی میں نے تمہیں یہ نام دے دیا تھا۔ میں اور تمہاری ماں کی انا پرستی نے تمہیں سالوں یتیمی میں گزارنے پر مجبور کیا۔ میں بے حد شرمندہ ہوں۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور رونے لگے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ میں ان تمام لمحوں کو بھول جاؤں جو میں نے آپ کے بغیر گزارے۔ میرا بھی کوئی سوچ لے، میں بیمار ہوں، ابھی میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ اس نے ایک دم سے پلنگ پہ لیٹتے اداکاری کی تو دونوں ہنس پڑے۔ تمہارا تو علاج مل گیا نا، ماہین سے تمہارا نکاح ہوگا تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے اور میرے گھر کی رونق بھی بڑھ جائے گی اور میں تمہاری ماں سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ سلیمان انصاری نے کہا تو ان تینوں کا قہقہہ بلند ہوا جس میں تشکر کے آنسو بھی شامل تھے۔